اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جب ہم مختلف انبیاء کی واقعات اور مختلف انبیاء کی داستانوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں اہم ترین نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی ولادت کے لیے خداوند متعال نے ایک عجیب انداز سے اہتمام کیا، ایک عجیب انداز سے انتظام کیا، اور نہ صرف ولادت کے لیے بلکہ ان کی والدہ کا انتخاب خداوند متعال نے بڑی باریکی کے ساتھ کیا، اور ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ان کی والدہ کے ظرف قرار پانے کے لیے کہ جو خداوند متعال کی بارگاہ میں انتہائی افضل مقام رکھنے والی ہو۔ یہ ایک جانب ہمیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی داستان دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ شخصیت کہ جس کے پیچھے جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور نہ صرف یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے بلکہ نماز پڑھنے کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کر رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جس کو میں بھی اپنا امام مانتا ہوں۔ تو کیوں ایسا نہ ہو کہ خداوند متعال اس شخصیت کی ولادت کے لیے بھی اسی انداز سے اہتمام کرے، اسی انداز سے انتظام کرے، اور اس کی والدہ کے انتخاب کے لیے بھی خداوند متعال اسی انداز سے اہتمام کرتا دکھائی دے رہا ہو۔ لہٰذا ہمیں دکھائی دیتا ہے حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون، کہ جن کے لیے خداوند متعال نے ایک خاص اہتمام کیا، اور ایک خاص طریقے سے خداوند متعال نے روم سے آپ کے لیے انتظام کیا کہ آپ سامرہ آئیں، کیونکہ آپ روم میں رہنے والی تھیں، آپ کے دادا روم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور وہاں سے خداوند متعال نے اس انداز سے وہ خاتون کے جو روم کے بادشاہ کی بیٹی ہو، کہ وہ بادشاہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو، اس کی پوتی کا انتخاب کیا، اور اس کی پوتی کا انتخاب کرنے کے بعد اس طریقے سے خداوند متعال نے انتظام کیا کہ روم سے لے کے آپ کو سامرہ تک پہنچایا، اور آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ بننے کا شرف حاصل کیا آپ نے۔ اور اسی ذیل میں ہمیں روایت دکھائی دیتی ہے، اس روایت کو کتاب الغیمہ میں شیخ طوسی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے، اور وہیں سے جناب علامہ مجلسی نے اس کو لیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ بشر ابن سلیمان النخاس، کہ جو امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا، امام کے غلاموں میں سے تھا، اور یہ وہ شخصیت تھی کہ جو ابو ایوب انصاری، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نسل سے تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ ائمہ علیہ السلام کا چاہنے والا تھا یہ شخص، ان کا رازدار تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ کیفیت بھی تھی کہ یہ سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا پڑوسی بھی تھا، یعنی جس گھر میں امام سامرہ میں رہتے تھے اس کے پڑوس میں اس شخص کا بھی گھر تھا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ امام کا خادم اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بلایا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام نے اس کو بیان کیا، یعنی اب امام اس سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یا بشر انک من ولد الانصار، کہ اے بشر تم انصار کی اولاد میں سے، جناب ابو ایوب انصاری کی اولاد سے، وَهُوَ الْمُوَالَاتُ لَمْ تَزِلْ فِيكُمْ، اور یہ ہماری محبت ہے جو تمہارے درمیان ہے، اور یہ وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور تم میں یہ محبت ختم نہیں ہوئی ہے۔ یرثها خلف عن سلف، یہ وہ محبت ہے کہ جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہوئی تم تک آئی ہے۔ وَأَنْتُمْ ثُقَاتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ تم کون ہو؟ تم ان افراد میں سے ہو کہ جو ہم اہل بیت علیہم السلام کے با اعتماد افراد ہیں۔ اس کے بعد امام، ایک طویل حدیث ہے، امام اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک راز سے مطلع کرنے جا رہا ہوں، اور تمہیں ایک امر دینے جا رہا ہوں کہ تم جا کے ایک، یہ راز بھی ہے جسے تمہیں مطلع کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں امر بھی دے رہا ہوں، کس چیز کا؟ کہ جا کے ایک کنیز کو خرید کے لاؤ۔ اس کے بعد امام نے بیان کرتا ہے کہ امام نے کتب کتابا لطیفا بخط رومی ولغت رومیہ، امام علیہ السلام نے اس کو ایک خط لکھا، اور خط لکھ کے اس کو دیا، اور خط کی خاصیت کیا تھی کہ بہت ہی بہترین انداز سے اس خط کو لکھا ہوا تھا، کہ جو خط رومی میں تھا، کہ جو رومن انداز کا لکھنے کا انداز ہے، رومیوں کا جو انداز ہوا کرتا تھا اس زمانے کا، اس زمانے کے خط تھا، اور لغت بھی لغت رومی تھی، اور یہ امام نے اس کو خط دیا اور اس کے اوپر اپنی مہر لگا کے اس کو دیا،
اور پھر اس کو حکم دیا، بشر ابن سلیمان کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ امام نے کہا کہ تم یہ لے کے بغداد جاؤ، بغداد میں فلانے محلے میں جانا، فلانی جگہ پہ جانا، فلاں جگہ پہ تمہیں وہ کاروان دکھائی دے گا کہ جو اسیروں کا کاروان ہوتا ہے. یعنی اس زمانے میں جب مختلف مسلمانوں کی یا کسی اور حدود میں رہنے والوں کی آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو اس زمانے میں ان جنگ کی صورت میں جو سامنے والا ہارنے والا ہوتا تھا، اس کے گھر والوں کو، اس کے افراد کو بطور قیدی بنا کے بازار میں لا کے بیچ دیا جاتا تھا بطور غلام. اور یہ اس زمانے میں بہت جو ہے وہ رائج معاملہ تھا اس انداز سے. تو امام نے بیان کیا کہ دیکھو تم جب وہاں پہ بغداد میں جاؤ گے فلانے محلے میں، تو تمہیں فلاں کاروان دکھائی دے گا. یہ کاروان کیسا کاروان ہوگا؟ یہ وہ کاروان ہوگا کہ جس میں روم کے قیدی موجود ہوں گے. اور پھر امام نے اس کو اس واقع جو ہونے والا واقعہ ہے اس کی ایک ایک تفصیل سے آگاہ کیا کہ دیکھو اس کاروان میں ایک فلاں سالار ہوگا نام شخص، اور اس سالار کے پاس اتنے جو ہے وہ قیدی ہوں گے، اور ان قیدیوں میں تم دیکھو گے کہ آپس میں اس کی اپنی ایک قیدی سے گفتگو چل رہی ہے، ایک غلام ایک کنیز سے گفتگو چل رہی ہے، کہ جس میں یہ کنیز، یہ وہ قیدی جس کو لایا گیا ہے بیچنے کے لیے، وہ اس سے کہہ رہی ہوگی، کیا کہہ رہی ہوگی؟ کہ میں جب تک نہیں بکنے کے لیے تیار ہوں گی کہ جب تک خریدنے والے کے لیے میرا دل مطمئن نہ ہو جائے. اور پھر امام نے کہا جب تم دیکھو اس انداز سے یہ جو قیدی ہو یہ بات کہہ رہا ہو تو فوراً آگے بڑھنا، اور کیا کہنا؟ کہ کہنا میرے پاس ایک کتاب ہے جو آپ کے لیے ہے، اور یہ جو ہم نے خط تمہیں لکھ کے دیا ہے یہ جا کے اس قیدی کو دے دینا. روایت بیان کرتی ہے اسی انداز سے بشر جو ہے وہ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ تمام معاملات دیکھا. بغداد میں اسی مقام پہ جہاں پہ امام نے بیان کیا تھا ایک کاروان آیا تھا. کاروان میں آنے کے بعد جن افراد کا امام نے نام لیا تھا وہ افراد کاروان کو لے کے آئے ہوئے تھے. اسی انداز سے ان کے پاس قیدی اور غلام تھے اور کنیزیں تھیں، اور ان کو بیچنے کے لیے جو ہے وہ پیشکش کرنا چاہ رہے تھے. اور اسی دوران انہوں نے سنا کہ ان کی کنیز سے اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے. جب اس نے دیکھا کہ اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے تو فوراً آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کنیز کو امام کا وہ خط پیش کیا جو امام نے ان کو لکھ کے دیا تھا. روایت بیان کرتی ہے کہ جیسی اس کنیز نے اس خط کو دیکھا اور اس کتابت کو دیکھا تو دیکھتے ہی شدت گریہ جو ہے وہ طاری ہو گیا. فبقت بکاء شدیدا. اور اس کے بعد جو ہے وہ عمر ابن یزید کہ جو اس کاروان کا ہیڈ تھا جس سے ان کی گفتگو چل رہی تھی کہ میں جب تک نہیں بکوں گی جب تک خریدنے والے کے لیے میرا دل راضی نہ ہو جائے، ان سے حلفاً یہ بات کہنے لگی کہ یہی وہ ہے جہاں پہ میں جانا چاہتی ہوں. روایت بیان کرتی ہے کہ معاملہ ہوا، معاملہ ہونے کے بعد جو ہے وہ جناب بشر نے اس کنیز کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ ان کو لے کے جانے لگے. تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی ہمارا معاملہ ہو گیا تو اس کنیز نے وہ خط جو امام کی جانب سے تھا اپنے جیب سے نکالا. نکالنے کے بعد اس کا بوسہ لینا شروع کیا، اپنے چہرے پہ اس کو لگانا شروع کیا، اور یہاں تک کہ اس کو جو ہے وہ اپنے جسم پہ مس کرتی جاتی ہیں. میں بڑا تعجب ہوا، کہتا مجھے شدید تعجب ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ تعجباً منہا تلثمین کتابا لا تعرفین صاحبہ، کہ تعجب کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے خط کو اپنے ایسے خط کا بوسہ دے رہی ہیں، ایسے خط کو چوم رہی ہیں کہ جس کے لکھنے والے کو بھی آپ نہیں جانتے. اب کیونکہ بشر کو تو نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہے، کس کنیز کی خریداری کے لیے امام نے ان کو بھیجا ہے، ان کو تو نہیں معلوم. یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ایک معمول امام جس انداز سے مختلف کنیزوں کو خریدتے ہیں غلاموں کو، اسی انداز سے مجھے ایک کنیز کو خریدنے کے لیے بھیجا ہے. کہا کہ آپ کو تو نہیں معلوم یہ خط لکھنے والا کون ہے، اور آپ اس کو اس انداز سے چوم رہی ہیں. اس کے بعد اب بیان کرتے ہیں کہ اس کنیز نے جواب دیا ایھا العاجز الضعیف المعرفۃ بمحل اولاد الانبیاء، کہ اے ضعیف المعرفت، کہ جو بہت کم معرفت رکھنے والا ہے انبیاء کے مقامات کی. کہتی ہیں اعرنی سمعک وفرق لی قلبک، کہ اپنے کانوں کو اب میرے لیے کھول دو اور اب بڑی دھیان سے گویا میری بات جو ہے وہ سنو. اب یہ کنیز اپنا تعارف کراتی ہیں، اور یہ کنیز کون ہے؟ یہ وہی کنیز ہیں جو آگے جا کے جن کا ازدواج امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوگا. نہ صرف ازدواج ہوگا بلکہ ازدواج کے بعد یہی وہ شخصیت ہے کہ جن کو تاریخ بی بی نرجس خاتون کے نام سے یاد رکھے گی،
جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ ہوں گی. کہتی ہیں کہ انا ملکۃ بنت یشوع ابن قیصر ملک روم، کہ میں یشوع کی بیٹی ہوں. یشوع کون؟ کہ جو قیصر روم کا بیٹا ہے، یعنی قیصر روم جو روم کا بادشاہ ہے وہ میرا دادا ہے. وہ امی من ولد الحواریین، اور میری والدہ حواریین کی نسل سے ہیں. تنسب علی وسیع المسیح شمعون، کہ جن کا نسب جو ہے وہ جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے جناب عیسیٰ کے وسیع جناب شمعون سے جا کے ملتا ہے. اور اس کے بعد بیان کرتی ہیں کہ انبئک بالعجب ان جدی قیصرا، اب میں تمہیں ایک ایسی داستان بیان کرنے جا رہی ہوں کہ جو بہت تعجب خیز داستان ہے، جس کے بعد انتہائی تمہیں تعجب ہو جائے گا. وہ کیا کہ میرے جد نے، یعنی جو قیصر روم تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میرا ازدواج میرے چچا زاد سے کر دے، اپنے چچا زاد سے میرا ازدواج کر دے. یہاں تک کہ بیان کرتی ہیں کہ جب ازدواج کا اس نے اس طریقے سے ارادہ کیا تو جتنے بھی اپنے قصر میں حواریون کی نسل میں سے تھے ان سب کو بلایا، اور جو رہبان تھے، جو علماء عیسائی تھے، ان سب کو بلایا. یہاں تک کہ جتنے سپہ سالار تھے ان سب کو بلایا، جتنے عمارات ہیں ان سب کو بلایا، جتنے نقبات تھے ان سب کو بلایا، اور ایک بہت بڑی محفل کا انتظام کیا اپنے دربار کے اندر. بالآخر بادشاہ کی پوتی کا ازدواج ہونے جا رہا ہے، وہ بھی بادشاہ کے چچا زاد سے، تو انتظام تو بنتا ہے. لہٰذا اس انداز سے قصر روم کے اندر یہ محفل کو سجایا گیا. بیان کرتی ہیں کہ جب یہ محفل سج گئی، تمام لوگ آ گئے، اور جو میرے دادا کا چچا زاد تھا جن سے ازدواج ہونے جا رہا تھا، ان کو جو ہے وہ ان کو بلایا گیا، اور یہ جو ہے وہ ایک تخت کے اوپر آ کے بیٹھے کہ اب جو ہے وہ ازدواج کے رسومات ادا ہوں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی تخت کے اوپر آ کے بیٹھے، گویا جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ جس کے سبب سے وہ صلیب جو اوپر ٹنگے ہوئے تھے وہ گرنے لگے. گویا جو ہے وہ لرزہ طاری ہوا اس قصر کے اندر، اور وہ صلیب جو ٹنگے ہوئے تھے وہ کیا ہونے لگے؟ گرنے لگے. جیسے ہی علماء عیسائیوں نے اس منظر کو دیکھا کہ جو اب کیونکہ دربار کے اندر ہے تو معمولی علماء نہیں ہیں، عیسائیوں کے جو سب سے بڑے ترین علماء ہیں ان کو بلایا گیا ہے، وہ اس محفل میں شرکت کرنے والے ہیں، ان کے پاس انتظام ہے اس محفل کا. تو کہتے ہیں جیسے ہی ان اساقفہ نے دیکھا، اساقفہ وہ افراد کے جو علماء عیسائیوں کے سب سے ہائی ڈگری پہ جو ان کے افراد ہوتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے دیکھا ایک دم سے حیرانگی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ انجیل کے صفحات کو نشر کرنے لگے، انجیل کے صفحات کو جو ہے وہ سامنے پیش کرنے لگے، یعنی اس خاطر کہ یہ بلا ٹل جائے. لیکن بیان کرتی ہیں اس کے بعد بھی یہ مشکل ٹلی نہیں، بلکہ وہ جو صلیب گرنے لگے تھے وہ گرتے ہوئے زمین پہ آ کے دھس گئے. نہ صرف ایک جانب یہ معاملہ ہوا بلکہ ایسا جھٹکا محسوس ہوا کہ جس کے سبب سے عرش کے پائے جو تھے ان کے اندر بھی لرزہ طاری ہوا، اور یہ بھی اپنے مقام سے ڈھہنے لگے. جیسے ہی اپنے مقام سے ڈھہنے لگے تو وہ افراد کے جو عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ بے ہوش ہو گئے اس سبب سے. جیسے ہی یہ تمام منظر دیکھا کس نے؟ علماء عیسائیوں نے. تو یہ انتہائی حیران ہونے لگے، ان کے چہرے کی رنگت گویا تبدیل ہو گئی، اور یہ ان میں جو ان کا سب سے بڑا تھا وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا میرے دادا سے کہ ہمیں اس چیز سے دور رکھ، یہ انتہائی بدشگن ہے، یہ انتہائی خرابی اور نحوست ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ مذہب عیسائیوں پہ زوال آئے گا، یہ جو کام ہونے جا رہا ہے. لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ان سے پیچھے کر لیا. بیان کرتی ہیں کہ اس واقعے کو میرے دادا نے بھی بڑے ہی بدشگنی کے انداز سے اس کا انٹرپریٹیشن کی، اس کو لیا، اور لینے کے بعد جو ہے وہ اس شادی کو کینسل کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، اور جو ان کے اپنے چچا زاد سے شادی ہونے جا رہی تھی اس کو ختم کر دیا. یہاں تک کہ جن سے شادی ہو رہی تھی ان کے دوسرے بھائی سے شادی کا انتظام کیا گیا. یہ جو معاملہ ہونے جا رہا تھا اتنا عجیب بدشگن والا حادثہ پیش آیا، لہٰذا اس کو ختم کر دیا گیا، اور طے پایا کہ ان کے بھائی سے شادی ہوگی. اب جیسے ان کے بھائی سے شادی کا انتظام کیا گیا تو اسی طریقے سے پھر واقعہ پیش آیا. اسی انداز سے جو صلیب ٹنگے ہوئے تھے وہ نیچے گرنے کے بعد زمین میں دھس گئے، عرش کے اوپر جو ہے وہ لرزہ طاری ہوا، عرش کے پائے ٹوٹ گئے، عرش پہ بیٹھنے والے بے ہوش ہو گئے، حیران، اور سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے.
یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ قصر سے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور اور جو بادشاہ تھا وہ بھی اپنے محل سے نکل کے کسی اور دوسری جانب چلا گیا. کہ بیان کرتی ہیں اب، کیونکہ بالآخر اتنا عجیب واقعہ پیش آیا کہ روم کے محل جو ہے گویا ہل کے رہ گیا اس واقعے سے، لوگوں میں چیما گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، کیا معاملہ ہے. بیان کرتی ہیں کہ اس رات میں نے خواب میں دیکھا، جس رات یہ تمام واقعہ پیش آئے اسی رات میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ ان المسیح والشمعون وعدۃ من الحواریین قد اجتمعوا فی قصر جدی، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب شمعون اور باقی حواری جو ہیں، جناب عیسیٰ کے جو حواری تھے وہ میرے دادا کے محل میں جمع ہوئے ہیں. وَنَصَبُ فِيهِ مِنبَرًا، اور ایک ممبر ہے جو اس مقام پہ سجایا گیا ہے. یہ کیسا ممبر ہے؟ من نورن، یہ نورانی ممبر ہے، گویا نور سے ایک ممبر لایا گیا ہے جس کو سجایا گیا ہے. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ یبارس السماء علوا وارتفاعا اور یہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ممبر ہے کہ آسمان تک گویا اس کی بلندی جا رہی ہے. اور یہ اسی مقام پہ لگایا گیا ہے کہ جہاں میرے دادا کا ممبر ہوا کرتا ہے، جہاں میرے دادا کا عرش ہوا کرتا ہے، اسی مقام پہ اس عرش کو بھی لگایا گیا ہے. بیان کرتی ہیں کہ اسی کیفیت میں یہ تمام چیزیں، یہ انتظامات تھے کہ وَدَخَلَ عَلَيْهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اسی محفل میں جناب رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں داخل ہوئے. وَخَتَنُهُ وَوَصِيُّهُ علیہ السلام وَعِدَّةٌ مِّنْ أَبْنَائِهِ، آپ کی اولادیں وہاں پہ داخل ہوئیں، آپ کے اوصیاء اس مقام پہ داخل ہوئے، آپ کے وصی یعنی امام علی علیہ السلام بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اس مقام پہ داخل ہوئے. فَتَقَدَّمَ الْمَسِيحُ، جیسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جناب عیسیٰ فوراً ان کی جانب آگے بڑھے، ان کا بوسہ لیا، ان کو گلے سے لگایا. اس موقع پہ جناب رسول خدا نے کہا فَيَقُولُ لَهُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا روح اللہ، اے روح اللہ، جناب عیسیٰ کا لقب، انی جئتک خاطبا من وسیک شمعون فتاتہ ملیکۃ ابنی ھذا واومع الی ابی محمد علیہ السلام. بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے وسیع شمعون کی بیٹی سے اپنے اس بیٹے کا نکاح کروں، اپنے اس بیٹے کا رشتہ مانگوں. اور اشارہ کہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب، یعنی وہ بھی آپ کے ساتھ آئے تھے. یہ معاملہ طے پایا. جیسے ہی رسول خدا نے پیشکش کی، ایک دفعہ فوراً جو ہے وہ جناب عیسیٰ نے جناب شمعون کی جانب رخ کیا اور کہنے لگے قد اتاک الشرف فصل رحمک برحم آل محمد علیہ السلام، کہ آپ کے پاس انتہائی شرف ہے جو یہ چل کے آیا ہے. یعنی اے شمعون، یہ آپ کے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بیٹے امام حسن عسکری کا ازدواج جو ہے وہ آپ کی نسل سے چاہتے ہیں، پس اپنی اولاد کو، اپنے رحم کو ان کے رحم سے ملا دیجئے. یہاں تک یہ معاملہ ہوا اور یہ طے پایا کہ اب میرا ازدواج امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیا جائے گا. جیسے یہ معاملہ طے پایا فصعد ذلک المنبر، اور اللہ کے رسول نے جو ہے اس ممبر کے اوپر زیب تن ہوئے اور اس ممبر کے اوپر جانے کے بعد خطاب کیا، اور اس خطاب کے بعد جو ہے وہ میرا ازدواج کر دیا کس سے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام سے. بیان کرتے ہیں معاملہ ہوا، ازدواج ہوا، رسول خدا بھی موجود تھے، جناب عیسیٰ موجود تھے، ان کے حواری موجود تھے، رسول کے اولادیں موجود تھیں، یہ سب موجود تھے، اور یہ ازدواج ہو گیا. کہتی ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اب بیان کرتی ہیں کہ اس خواب کو میں نے کسی کو بیان نہیں کیا، اس خواب کو کسی کو بھی بیان نہیں کیا. کیوں؟ مجھے خوف تھا، کیونکہ یہ بادشاہ روم کی بیٹی ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، اسلام سے جنگ کرنے والا ہے. تو اس خواب کو میں نے کسی کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ مجھے خوف تھا اس بات کا کہ جو ہے وہ اس خواب کے سبب سے میرے اوپر غضبناک نہ ہو، میرا جد یعنی بادشاہ میرے اوپر غضبناک نہ ہو، لہذا میں نے بیان نہیں کیا. لیکن بیان کرتی ہیں کہ ضرب صدری بمحبت ابی محمد علیہ السلام، لیکن اس خواب کے بعد میرے دل میں عجیب انداز سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی محبت پروان چڑھنے لگی. ایک عجیب انداز سے میرے دل میں ابی محمد کی محبت تھی جو جس کا احساس میں اپنے وجود میں کر رہی تھی. یہاں تک کتنی شدید محبت ہو گئی، حتی امتنعت من الطعام والشراب، یہاں تک کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا.
اتنی بے چین ہو چکی تھی میں، ان کی محبت میں اس طریقے سے گرفتار ہو چکی تھی، یہاں تک نتیجہ کیا ہوا کہ میرا جسم پورا جو ہے وہ کمزور پڑنے لگا، کیونکہ میں کھا پی نہیں رہی تھی، اور میں شدید مریض ہو گئی، یہاں تک کہ خود یہ بادشاہ روم بھی پریشان ہو گیا کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے میری پوتی کے اوپر، اس طریقے سے مریض ہو گئی ہے، کھا پی نہیں رہی۔ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ مختلف روم کے بہترین اطباء کو بلایا گیا اور ان سب نے آ کے علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ جب بالکل مایوسی ہو گئی تو بیان کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ روم میرے پاس آیا، اور میں یعنی جو ان کے دادا تھے ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے بیٹی، اگر تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی خواہش ہے تو ہم سے بیان کرو، ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو پورا کر سکیں۔ یعنی کیا بات ہے، پریشان ہو گیا کہ ایسی طبیعت خراب ہو چکی ہے، نہ کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو، انتہائی شدید مریض ہو چکی ہو، پریشان ہو گیا۔ تو کہنے لگیں کہ اے دادا جان، اگر ہو سکے تو وہ جو مسلمان قیدی آپ کی قید خانے میں موجود ہیں ان کو رہائی کر دیں، ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آزادی کے سبب سے جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا آرام ملے، کیونکہ بالآخر ایک ان کے اندر رجحان ہے جو مسلمانوں سے پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتی ہیں کہ میرے دادا نے حکم دیا اور تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کیا گیا۔ اس آزادی کے بعد کہتی ہیں میری تھوڑی سی کیفیت میں تبدیلی آئی، اور یہاں تک کہ تھوڑا سا میرے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک خوشی کی لہر آئی، اور تھوڑا سا میرے صحت بہتر ہونے لگی، اور میں نے تھوڑا جو ہے وہ کھانا پینا شروع کیا۔ پھر بیان کرتی ہیں یہاں تک کہ معاملہ گزر گیا، یہاں تک کہ 14 راتیں گزر گئیں، اس کے بعد کوئی خواب نہیں آیا، بس وہ خواب آیا تھا، اس خواب کے بعد میرے دل میں امام حسن عسکری کی محبت پروان چڑھنے لگی اور یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد کوئی خواب نہیں آیا۔ یہاں تک کہ 14 راتیں گزری، اور 14ویں رات جب آئی تو کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے خواب میں آئی ہیں، قد زارتنی ومعہا مریم بنت عمران، اور آپ کے ساتھ جناب مریم علیہ السلام بھی تشریف لائی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے مختلف تحفے تحائف ہیں جو جنت سے آپ لے کے آئی ہیں۔ یہاں تک کہ جناب مریم نے مجھ سے کہا کہ حاضی سیدۃ النساء علیہ السلام، کہ دیکھو یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جانب اشارہ کر کے یہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، ام زوجک ابی محمد، یہ جن سے تمہارے شوہر ہیں جناب ابی محمد امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ ان کی والدہ ہیں۔ فَأَتْعَلَّقُ بِهَا، پس جیسے ہی میں نے سنا میں فوراً آپ کی بارگاہ میں آگے بڑھی، گویا روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ اس انداز سے آگے بڑھی گویا بوسہ لے رہی ہوں۔ وہ اب کی اور گریہ کرنے لگی، رونے لگی۔ وہ اشکو علیہا، اور میں نے شکوہ کیا، امتناع ابی محمد من زیارتی، کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے ابی محمد یعنی محمد حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، یعنی بس اس دوا جو اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد میرے دل میں محبت ہے لیکن میں امام کی زیارت اور اپنے شوہر کی زیارت نہیں کر رہی، کیا معاملہ ہے؟ تو روایت بیان کرتی ہے، یعنی یہ خود داستان بیان کر رہی ہیں جناب نرجس خاتون، بیان کرتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان ابنی ابا محمد لا یزورک وانت مشرکۃ باللہ علی مذہب النصارى، کہ آپ جب تک مذہب نصارہ پہ ہیں جو کہ شرک کرنے والا مذہب ہے، تو جب تک آپ اس شرک کو نہیں چھوڑیں گے میرے بیٹے محمد آپ کی زیارت نہیں کریں گے۔ وَهَذِهِ أُخْتُ مریم بنت عمران تبرع الی اللہ من دینک، اور یہ دیکھیں یہ خود جناب مریم بنت عمران جو ہے وہ اس مذہب سے، جس مذہب کے اوپر آپ ہیں اس سے برات اختیار کرتی ہیں۔ فَإِن مِلْتِ علی رضی اللہ ورضی المسیح ومریم علیہ السلام، پس اگر آپ اس جانب آ جائیں، کس جانب مائل ہو جائیں کہ رضائیت ہو اللہ کی، رضائیت ہو جناب عیسیٰ کی، رضائیت ہو جناب مریم بنت عمران کی، تو جو ہے وہ آپ کو زیارت مل سکتی ہے۔ کہتی ہیں اسی لمحے میں نے فوراً اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اسی لمحے میں نے اقرار کیا۔ حکم کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس گواہی کا کہ گواہی دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میرے بابا جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتی ہیں جیسے ہی مجھے کلمے جناب شہزادی نے تعلیم دی میں نے فوراً اس کلمات کو ادا کیا۔ وَضَمَّتْنِي عِلَى صَدْرِهَا، جیسے ہی میں نے اس کو ادا کیا شہزادی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا،
اور سینے سے لگانے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ اب جو ہے وہ آپ زیارت کی مشتاق رہیں اور زیارت آپ کی انشاءاللہ ہوگی. یہاں تک کہ معاملہ جو ہے وہ کہتی ہیں خواب سے میری آنکھ کھل گئی. اب جیسے ہی اور کہتی ہیں کہ بس اب مجھے امید تھی کس کی کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کروں گی. فلما کان فی اللیلۃ القابلہ، بس جیسی اگلی رات آئی اور خواب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ رأیت ابا محمد علیہ السلام، اور میں نے جیسے ہی دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام جو میرے خواب میں آئے ہیں، اور جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو میں گویا ان سے اس بات کو گویا ہوئی کہ اقول له جفوتنی، کہ آپ نے میرے اوپر جفا کیا میرے حبیب، بعد ان اتلفت نفسی معالجۃ حبک، کہ آپ سے اپنے چاہنے والے کی علاج نہیں کر رہے تھے، بڑی جفا کیا آپ نے. یعنی امام سے گویا ایک محبتانہ انداز میں شکوہ کرنی ہے، مولا یہ آپ نے جو ہے وہ زیارت نہ کر کے جفا کی بڑی. تو بیان کیا، پھر امام نے جواب دیا کانا ما کانا تاخری عنکی الا لشرکک، کہ جو یہ تاخر ہو رہا تھا اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ دین مسیح کے اوپر تھی، گویا وہ جو ہے وہ خدا سے شرک کرنے والا مذہب ہے. فقد اسلمتی وانا ذائرک، بس آپ اسلام لے کے آ گئی تو دیکھا میں فوراً آپ کی زیارت کے لیے آ گیا. اور یہ جو ہے وہ سلسلہ ہر رات جاری رہے گا، یعنی یہ سلسلہ مستمر رہے گا، ہر رات میں آپ کی زیارت کروں گا یہاں تک کہ خدا بند متعال ہمیں ایک ساتھ ملا دے. یہاں تک خواب انہوں نے بیان کیا اور اپنی داستان کو جناب بشر کو بیان کیا، وہ بشر کے جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھیجا تھا آپ کو خریدنے کے لیے. اب جناب بشر سوال کرتے ہیں، فقلت لها، کہ وکیف وقعتی فی الاسارہ، یہ تو معاملہ ہو گیا ایک جانب، یہ بتائیں گے آپ قیدیوں میں کیسا گئی؟ آپ تو بادشاہ روم کی نواسی پوتی تھیں، تو آپ کہاں اور یہ قیدی کہاں، یہ سارا معاملہ کیسے بنا؟ تو پھر اب بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے جناب ابو محمد علیہ السلام یعنی امام حسن عسکری نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ تمہارے دادا عنقریب جو ہے وہ اپنی فوج تیار کریں گے کہ اس کے اوپر تاکہ مسلمانوں سے قتال کریں، اور مجھے ایگزیکٹ تاریخ بتائی کہ فی یوم کذا و کذا، اس دن جو ہے وہ اس انداز سے معاملہ کریں گے. ثم یتبعہم فعلیک باللحاق، اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام معاملہ ہوگا تو اس میں مجھے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ پوشیدہ ہو کے اپنے لباس کو تبدیل کر کے، یعنی جو بادشاہانہ لباس ہو اس کو اتار کے دوسرا لباس پہن کے جس میں آپ کی آئیڈینٹی چھپ سکے، اس انداز سے جو ہے وہ آپ اپنے کنیزوں کے ساتھ ایک امام نے راستہ بیان کیا کہ اس راستے سے ہو کے چلنے لگے گا، جب جنگ کا موقع آنے لگے تو آپ اس انداز سے چلنے لگے گا اور اس راستے پہ جو ہے آپ چلتے ہوئے جائے گا. میں نے کہتی ہیں ایسے ہی کیا کہ جب کچھ ایام گزرے تو میرے دادا نے جو ہے وہ فوج کو تیار کیا مسلمانوں کے اوپر جنگ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں اور میرے دادا کی فوج جو ہے آمنے سامنے تھی. یہاں تک کہ میں نے اسی انداز سے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا، اپنے لباس کو تبدیل کیا، اور اس انداز سے کہ لوگ مجھے نہ پہچانے، اپنی کنیزوں کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلنے لگی جو امام نے مجھے تعلیم دی تھی. یہاں تک کہ جب میں اس راستے پہ چلنے لگی حتی کان من امری ما رأیت و شاہدت، کہ اس انداز سے میں چلنے لگی تو اس ایسے مقام تک پہنچی کہ میرے سامنے مسلمانوں کی فوجیں تھیں، یعنی یہ راستہ وہاں پہ جا رہا تھا جہاں مسلمانوں کی فوجیں تھیں. جیسی مسلمانوں کی فوجوں نے دیکھا کہ روم کی جو ہے وہ اس انداز سے خواتین، اچھا ان کو کوئی جانتا نہیں ہے مسلمانوں کی فوجوں میں بھی کہ بادشاہ کی پوتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، بس یہ جانتی کہ روم کی کنیزیں ہیں. تو مسلمانوں نے قیدی کر لیا، اور قیدی کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ اب اس حالت میں جو تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اس کے بعد قیدی کر کے ان کو بغداد لایا گیا، بغداد میں لانے کے بعد اس انداز سے بیچا جا رہا تھا. اس انداز سے سارا معاملہ جو ہے وہ یہ بات ہوئی. اس کے بعد بیان کرتے ہیں جناب بشر، کیونکہ روایت جو ہے وہ خود جناب بشر بیان کرنے ہیں، پوری بیان کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم سامرہ آئے، سامرہ میں آنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ان کو پیش کیا، اور جیسے ہی امام نے ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کیف اراک اللہ عز الاسلام وذل النصرانیہ، کہ اللہ نے کس انداز سے دیکھا آپ کو دکھایا کہ اسلام کو معزز کیا اور نصرانیوں کو ذلیل کیا. یعنی خود اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ جو ان کے جد نے، ان کے دادا نے جس کا آغاز کیا تھا، وہ اس جنگ کے اندر ان کو شکست ہوئی ہے. وشرف محمد و اہل بیت علیہ السلام، اور جناب رسول خدا اور اہل بیت کو اس کے ذریعے سے سرخرو کیا. اور
یعنی گویا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا احساس ہوا ان تمام چیزوں کے بعد. تو بیان کرتی ہیں کیف آصف لک یا ابن رسول اللہ ما انت اعلم بہ منی، یعنی خود کتنا عظیم ایمان اب ان کا ہو چکا ہے، کس بلند درجہ ایمان پہ ہیں. کیا کہا؟ جواب نہیں دیا مجھے کیسا محسوس ہوا، کیا ہوا. کہا کہ میں اس چیز کو آپ کی خدمت میں کیسے بیان کروں کہ جس کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی جو میرے ذہن میں آنے والے خیالات ہیں مجھ سے زیادہ بہتر آپ اس کو جانتے ہیں، میں کیسے آپ کی خدمت میں اس کو بیان کروں. اس کے بعد روایت بیان کرتی ہے کہ امام علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک سوال پیش کیا. کہا کہ قال انی احب ان اکرمکی فایما احب الیکی 10,000 دینار ام بشرا لکی. کہا کہ دیکھیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر ایک کرامت کروں. اب یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کو پسند کرتی ہیں، 10,000 دینار آپ کو دوں یا ایک خوشخبری آپ کو سناؤں. تو جواب، اور ایسی خوشخبری کہ بشرا لکی بشرف العبد، ایسی خوشخبری جو ہمیشہ رہنے والی آپ کے لیے شرف تا قیامت، گویا آپ کے لیے جو ہے وہ شرف کا سبب بنے گی ابد تک. صرف قیام نہیں بولا، ابد تک آپ کے لیے جو ہے وہ شرف کا سبب بنے گی. تو شہزادی نے جواب دیا بشرا بولدن لی. اچھا امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا تھا کہ آپ کو خوشخبری دوں، یہ نہیں بتایا تھا کس چیز کی خوشخبری. شہزادی نے خود بڑھ کے جواب دیا کہ مجھے میرے بیٹے کی بشارت دے. یعنی یہ بھی اس بات کو جانتی ہے کہ مجھے میرا انتخاب کیا گیا ہے اس کے لیے کہ جس کے ذریعے سے تمام جو ہے وہ خداوند متعال کے دین کو گویا نصرت ملے گی. تو اب امام بیان کرتے ہیں، یعنی جناب بشر بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب شری آپ کو مبارک ہو بے ولدن، ایک ایسے بیٹے کی مبارک بات ہو یملک الدنیا شرفن و غربن، کہ جو شرقن و غربن، کہ جو دنیا تمام شرق و غرب یعنی مشرق و مغرب دونوں میں اس کی حکومت ہوگی. یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، جو کہ دنیا کو اس انداز سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس انداز سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ جناب نرجس خاتون کو ان کے حوالے کیا اور ان کے لیے تعلیم دی کہ یا بنت رسول اللہ خذیہا الی منزلک، کہ آپ ان کو اپنے گھر لے جائیں. وعلمیہا الفرائض و سنن، اور وہاں پہ جا کے ان کو واجبات اور سنن اور مستحبات کی تعلیم دے. فإنہا زوجۃ ابی محمد، پس یہ جو ہے وہ ابی محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ ہے. اچھا روایت میں جو ملاقات ہو رہی ہے ان کی آنے کے بعد وہ امام علی النقی علیہ السلام سے ہو رہی ہے. کہ تمام جو مکالمے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب بشر ان کو سامرہ لے کے آئے، سامرہ میں امام کی خدمت میں پیش کیا، یہ امام علی نقی علیہ السلام ہے. ابھی تک امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کی اس طریقے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، بس جو ملاقات ہوئی ہے وہ خواب کے اندر ہوئی ہے. یہ تمام مکالمہ امام زمانہ کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں. تمام کس کا؟ امام علی نقی علیہ السلام. اور بیان کیا کہ یہ کون ہے؟ وہ ام القائم علیہ السلام، جو قائم آل محمد ہے، جن کا ابھی میرے الفاظ ہیں، جن کا وعدہ گویا اللہ کے رسول کی زبان سے ہوتے ہوئے تمام ائمہ کی زبان پہ جن کا ذکر ہوتے ہوئے آیا ہے، یہ ان کی والدہ ہونے والی ہیں. اس انداز سے ہمیں یہ مقام و منزلت دکھائی دیتی ہے جناب نرجس خاتون کی، جو کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ایک خاتون ہے، کہ جن کو خداوند متعال نے خاص شرف عطا کیا، اس انداز سے خاص انتظام کیا گیا ان کے لیے کہ کہاں روم میں بادشاہ کی پوتی تھیں، کس انداز سے وہاں سے ان کو سامرہ لایا گیا، سامرہ میں ازدواج کیا. یہ تمام خدا کا انتظام ہے کس کے لیے؟ اس شخص کی ولادت کے لیے، اس شخص کی ماں کے لیے، کہ جس کے سبب سے قیامت رکی ہوئی ہوگی، کہ جس کے سبب سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں شہزادی کی معرفت نصیب فرما، شہزادی سے بہترین انداز سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.